میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب احترام کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو بڑھاتے ہوئے آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج سورہ آل عمران کے 5ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ سورہ آل عمران 5واں رکوع، پہلی آیت مبارکہ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، خوب ستھرا کیا، اور آج سارے جہان کی عورتوں سے تجھے پسند کیا یا ان میں چناؤ کر لیا، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ جو لوگ ہمارا درس تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ سیدہ مریم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور سیدہ مریم کی والدہ نے ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو بھی بطور اولاد عطا فرمائے گا وہ اسے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف فرما دیں گی۔ عمومی طور پر یہ ذمہ داری لڑکوں کے ذمے عائد کی جاتی تھی، لیکن جب سیدہ حنہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو پھر آپ اپنی بیٹی اس مقصد کے لیے بیت المقدس کی مجاوری کے لیے اللہ سے جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کے تحت اپنی بیٹی کو لے کر بیت المقدس پہنچتی ہیں اور پھر اپنی بیٹی کو وہاں پر بطور مجاور رکھنے کا اصرار کرتی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں اس میں ہم اس کی تفصیل مکمل بیان کریں گے۔ سر دست اس آیت مبارکہ کی تفسیر، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم بے شک اللہ نے تجھے بزرگی عطا فرمائی، وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے پاک کر دیا تمام جہانوں کی عورتوں پر بزرگی دی۔ یہاں پر دو بار اصطفاء کا ذکر ہے، چننے کا ذکر ہے، منتخب کرنے کا ذکر ہے۔ یہ دو بار اصطفاء کن معنوں میں ہے اور یہاں پر مفسرین کی رائے کیا ہے؟ پہلا اصطفاء آپ کا چناؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پہلی بزرگی دی وہ یہ تھی کہ آپ کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے منتخب فرما لیا گیا۔ آپ کو بیت المقدس کی مجاوری کے لیے منتخب کیا گیا۔ وہاں پر صرف مردوں کو قبول کیا جاتا تھا، جیسا کہ میں نے پہلے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا، آپ نے
بغیر والدہ سے حاصل کی گئی خوراک پرورش پائی، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ کی کفالت کے لیے سیدنا زکریا علیہ السلام کا انتخاب، جو پانی میں کلم کھڑا ہو کر آپ کا انتخاب کیا گیا، جیسا کہ آگے بیان ہو رہا ہے۔ پہلا استفاء ممکن ہے کہ اس طرف اشارہ ہو کہ آپ کو حضرت زکریا علیہ السلام جو ایک نبی تھے ان کی کفالت میں دے دیا گیا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کا انتخاب تھا، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کیے گئے تھے۔ اور دوسرا استفاء کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا، چن لیا، تو اس سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو انسانی طور طریقے سے ہٹ کر ہوئی، انسانی عادات اور انسانی معاملات جس طریقے سے اولاد کی پرورش کے لیے، افزائش نسل کے لیے، اور مزید اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چلایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چناؤ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کسی بشر کے چھوئے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معاملہ فرما دیا۔ تو یہ بھی حضرت سیدہ مریم کی ایک امتیازی شان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب فرمایا۔ اور دوسرا استفاء یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر ہونے والے جو اعتراضات تھے کہ آپ کے کردار پر جب کیچڑ اچھالا گیا، اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا معاجرہ کیا، یہ کیا معاملہ کیا، یہ کس کا بچہ ہے، کہاں سے لائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طہارت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دلوائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں بول اٹھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ گویا سیدہ مریم کی پاک دامنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی سے گواہی دلوائی، اور وہ بھی بطور معجزہ۔ یہ استفاء ہو سکتا ہے دوسرا، اور یہ کہ آپ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ملاقات کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا ملاقات کرنا یقیناً یہ بھی آپ کی بہت بڑی کرامت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے روبرو کھڑے ہو کر ملاقات فرمائی، فرشتوں سے آپ کی ملاقات کرنا یقیناً یہ آپ کی کرامت ہے۔ یہاں پر ایک ذہنوں میں سوال ہے کہ کیا اولیاء کاملین سے فرشتوں کا گفتگو کرنا ممکن ہے یا نہیں؟ اس پر دو احادیث مبارکہ اور ایک قرآن کی آیت مبارکہ میں بطور دلیل پیش کروں گا کہ اولیاء پر بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرشتے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ان کے دل پر القاء کرتے ہیں۔ جیسا کہ پہلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ حامیم السجدہ کے اندر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے یعنی استقامت اختیار کر گئے، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ خوف نہ رکھو، غم نہ کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے اور جنت کی بشارت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ دوسرا سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ ان سے فرشتے ملاقات بھی کرتے تھے، ان سے مصافحہ بھی کرتے تھے۔ سیدنا عمران بن حسین کی یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سلام کیا جاتا تھا فرشتوں کی طرف سے، یہاں تک کہ میں نے داغ لگوائے۔ یہ داغ لگوانا علاج کی غرض سے، عرب میں یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اپنا کسی مرض میں علاج کروانے کے لیے پچھنے لگواتے تھے یا اپنے جسم پر داغ لگوا دیا کرتے تھے، جس سے ان کو افاقہ ہوتا تھا۔ سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے داغ لگوایا تو اس کے بعد فرشتوں سے ملاقات والا معاملہ یا ان سے مصافحہ کرنے والا معاملہ یہ میرا ختم ہو گیا، پھر میں نے داغ لگوانا چھوڑ دیے، یعنی اس طریقے سے میں نے علاج کروانا جیسے ہی چھوڑا تو یہ کیفیت بھی لوٹ آئی، وہ سلام بھی لوٹ آیا، یعنی فرشتے انہیں ملتے تھے، ان سے مصافحہ کرتے تھے، اور عمران بن حسین فرشتوں کی زیارت بھی کرتے تھے۔ یہ بطور کرامت ہے۔ تیسرا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی ایک صالح شخص سے فرشتے کے ملنے کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کی ملاقات کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے راستے میں ایک فرشتے کو بٹھا دیا۔ جب یہ شخص اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس شخص سے اس فرشتے نے سوال کیا، اے بندہ خدا تو کہاں جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے جاتا ہے؟ اس شخص نے کہا میں فلاں بستی میں فلاں شخص سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں تاکہ اس شخص سے ملاقات کر سکوں، اس کی زیارت کر سکوں۔ فرشتے نے پوچھا پھر اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ملاقات کا مقصد کیا ہے، اس سے تو کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو اس صالح شخص نے جواب دیا کیونکہ میں اللہ کے لیے اس شخص سے محبت رکھتا ہوں۔ تو فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تمہیں اس محبت کی وجہ سے جو تم اس شخص سے رکھتے ہو یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ کہ فرشتوں کا غیر نبی پر بھی نزول ہوتا ہے لیکن دونوں میں فرق ہے۔ نبی پر فرشتے وحی احکام کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور غیر نبی کی طرف فرشتوں کا جو نزول ہوتا ہے وہ الہام کے ساتھ ہوتا ہے، اور وحی احکام شریعت کے اندر حجت ہے، جبکہ الہام جو ہے یہ اس ولی تک جو پہنچتا ہے یہ شریعت میں حجت تصور نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر ایک فرق جو واضح رہے کہ نبی پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول فرمایا جاتا ہے تو اس وحی کی حفاظت فرشتوں کی طرف سے ایک خاص انداز سے کی جاتی ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید سورہ الجن کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالۃ ربہم۔ غیب جاننے والا اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا سوائے اس کے جس پر وہ اپنے رسولوں میں سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے آگے اور پیچھے پہرے بٹھا دیتا ہے تاکہ وہ جانے کہ فرشتوں نے اپنے رب کی طرف سے پیغامات مکمل پہنچا دیے ہیں۔ اور فرشتے کو کسی ولی کا اپنی اصل حالت میں دیکھنا یہ ممکن نہیں۔ فرشتے کو جب بھی کوئی ولی دیکھتا ہے وہ بشری لبادے میں بشری صورت میں دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو سیدہ مریم کے سامنے جب آنا پڑا تو ایک بشری صورت کے اندر متشکل ہو کر تشریف لائے۔ اور جو حدیث میں نے اس سے پہلے پڑھی کہ جس شخص کی ملاقات فرشتے سے ہوئی وہ فرشتہ بھی اس سے ایک انسان کی صورت میں ملا، اور وہ انسان کی صورت میں ملنے کے بعد اس سے کلام کرتا ہے، پھر بعد میں اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں۔ لہذا فرشتے کی نورانیت اتنی قوی نورانیت ہوتی ہے کہ اسے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، فقط نبی کی آنکھ اسے اس کی اصل حالت میں دیکھ سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جبریل کو 2 بار ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ جو حدیث مبارک ہے کہ جبریل کو میں نے دیکھا، آپ آسمان پر بلند ہوئے، آپ کے 600 پر تھے اور آپ کا ایک پر اتنا بڑا اور وسیع تھا کہ پوری دنیا اس کے سامنے ایسی تھی جیسے مثل ایک مرغی کے انڈے کے، کہ ایک مرغی کا انڈا جیسے بہت چھوٹا سا انڈا ہو، جبریل کے پر کے نیچے پوری دنیا اس انڈے کی موافق، اس انڈے کی مثل نظر آتی تھی۔ بہرکیف نبیوں کا فرشتوں کو دیکھنا یہ اصلی صورت میں ہوتا ہے، اور کسی ولی کا کسی نبی فرشتے کو دیکھنا یہ اس کے بشری لبادے کے بعد ممکن ہوتا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا اور تمام جہانوں کی عورتوں پر منتخب فرما دیا۔ اللہ نے پاکیزہ کر دیا اور جہانوں کی عورتوں پر فوقیت دی اور ان پر منتخب فرما دیا۔ یہاں پر سیدہ مریم کی تطہیر کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک کر دیا۔ پاک کر دیا سے مراد 2 تفاسیر مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ آپ عمومی طور پر ان آلائشوں سے مبرہ تھی جو عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ ملحق ہوتی ہیں، یا آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو
کسی بشر کے چھونے سے پاک رکھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انعام تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا کہ جب کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا۔ اسی طرف اشارہ ہے وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو منتخب فرما لیا تمام جہان کی عورتوں پر۔ یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ آسیہ یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان میں مقام و مرتبہ کس خاتون کا زیادہ ہے؟ اور ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب 33 سال تک نصیب رہا۔ یہ کسی اور عورت کے حصے میں نہیں آیا، یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس فضیلت میں وہ منفرد ہیں، یگانہ ہیں۔ دوسری فضیلت اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے بشری علائشوں سے پاک رکھا تھا، ان تمام معاملات سے پاک کر رکھا تھا جو عمومی طور پر عورتوں میں پائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو ہم تک احادیث پہنچی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا۔ آپ کی ایک فضیلت اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسنین کریمین جیسے بیٹے عطا فرمائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جیسے شوہر عطا فرمائے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھانوں میں سرید کی مثال ہے، یعنی جیسے کھانوں میں سرید سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا کھانا ہے، ایسے ہی سیدہ عائشہ کے لیے آپ کی مثال کہ سرید سب سے بہتر ہے۔ یہاں پر علماء پر بہت سی اشکالات ہیں کہ عورتوں میں سب سے افضل کون ہے، لہٰذا اس میں تطبیق یوں دی گئی فلاں فضیلت میں فلاں عورت کو فوقیت حاصل ہے اور فلاں فضیلت میں فلاں عورت کو۔ اور اس آیت کا مصداق بعض مفسرین نے اس بات کو ٹھہرایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی عورتوں پر سردار بنایا، اس امت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور ایک قول کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک متنازع مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، اس پر علماء نے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ جز رسول ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ یہ بحث علم عقائد کی کتابوں میں بالخصوص تکمیل الایمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ شیخ محقق نے فرمائی ہے، جو اس بحث کو پڑھنا چاہیں اسی طرف رجوع فرمائیں۔ ہم اس سے اگلی آیت کی طرف لوٹتے ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو، اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہاں پر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے حکم سنایا کہ اے مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑی ہو۔ آپ نے اتنا طویل قیام کیا کہ آپ کے قدمین مبارک سوج گئے، ان پر ورم آ گئے اور پاؤں پھٹ گئے، اور کہا گیا واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدہ کر، رکوع کر جھکنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پر ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ سجدے کا ذکر پہلے ہوا اور رکوع کا ذکر بعد میں، تو یاد رکھیے کہ جو واو عاطفہ ہے یہ ترتیب کو مستلزم نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم آگے جا کر ہم پڑھیں گے ان متوفیک ورافعک الی، کہ اے عیسیٰ میں آپ کو فوت کروں گا یا آپ کی عمر پوری کروں گا اور آپ کو اٹھا لوں گا۔ وہاں پر بھی اس آیت کا جواب یہی دیا گیا، یہاں پر تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوا، یعنی پہلے میں آپ کو اٹھاؤں گا، اس کے بعد آپ کی عمر پوری کر کر آپ کو فوت کروں گا۔ اور یہیں پر اس آیت میں بھی یہی معاملہ ہوا، واسجدی وارکعی، سجدہ کر اور رکوع کر، حالانکہ سجدہ بعد میں ہوتا ہے اور رکوع پہلے ہوتا ہے، لہٰذا تقدیم و تاخیر کا معاملہ ہوا۔ یہ واو عاطفہ ہے، یہ ترتیب کو مستلزم نہیں کہ پہلے ایسے ہو پھر ایسے ہو، ترتیب کے ساتھ معاملہ چلنا چاہیے۔ یہ معاملہ بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ وہ معاملہ جیسا کہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے اس آیت کو پیش کرتے ہیں، یہ ضمناً میں نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ کیا یہاں پر مراد باجماعت نماز پڑھنا ہے؟ اس کے دو جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے
کہ ہماری شریعت میں نماز با جماعت عورتوں کے لیے واجب نہیں، یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ حدیث میں ہے کہ عورت کے لیے سب سے افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر تاریک کوٹھری کے اندر پڑھے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو روایت کیا۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں پر موافقت مراد لی گئی ہے، یعنی جیسے رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں تو بھی رکوع کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ ہے آیت نمبر 119، یعنی تم سچوں کی طرح سچ بولو۔ ادھر بھی ایسے ہی کہا گیا رکوع کرنے والوں کی طرح رکوع کرو، یعنی اس حالت کے ساتھ مشابہت کا بیان ہے، یہ نہیں کہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر سچ بولو۔ تو لہٰذا اس آیت سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی بعض مفسرین کے بقول کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، بلکہ یہاں پر ہے کہ رکوع کرنے والوں جیسا رکوع کرو، جیسا کہ وہ رکوع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جھکتے ہیں۔ اے مریم تم بھی ایسے جھک جاؤ، جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی مثل ہو جاؤ، یعنی یہ نہیں کہ ایک جگہ پر کھڑے ہو کر سچ بولو، یعنی یہ ہے کہ سچ بولنے والوں کے ساتھ موافقت کرو ان کی اس حالت میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم خفیہ طور پر آپ تک پہنچاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی کلموں سے قرعہ ڈالتے تھے۔ مریم کی کس نے پرورش کرنی ہے، یعنی مریم کس کی پرورش میں رہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ حضرت سیدہ مریم کے واقعے کو غیب کی خبر بتلایا گیا۔ انتہائی اہم مسئلہ جو یہاں پر قابل توجہ ہے، سیدہ مریم کا واقعہ بنی اسرائیل میں مشہور و معروف تھا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کے علم میں بھی تھا کہ سیدہ مریم کا بچپن کیسے گزرا، بچپن میں ان سے کون سی کرامات صادر ہوئیں، ان کی تربیت کے لیے پرورش کے لیے کیسے قرآن اندازی کی گئی۔ اس کے باوجود جب یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئیں تو کہا گیا کہ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ تو ذہنوں میں ایک سوال تو اٹھے گا، غیب تو اس بات کو کہتے ہیں جو کسی کے علم میں نہ ہو۔ جب یہ واقعات پہلے سے بنی اسرائیل کے علم میں تھے اور عیسائی علماء جانتے تھے، اور دیگر قرائن و شواہدات سے یہ باتیں لوگوں میں معلوم و معروف تھی، تو پھر اس کے بعد اس بات کو غیب کی خبر کیوں کہا گیا؟ تو یاد رکھیے یہاں پر ایک اشکال کو میں رفع کرتا چلوں، ایک سوال کو ختم کرتا جاؤں کہ غیب اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ سے معلوم نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے بطور وحی نبی پر اتارا جائے، نہ نبی نے وہ آنکھ سے دیکھ کر حاصل کیا ہو، نہ وہ کسی سے سن کر، نہ زبان سے چکھ کر اس کا علم ہوا ہو، نہ ہی محسوسات، یعنی حواس خمسہ جو ہیں علم کے 5 ذرائع ہیں، ان ذرائع سے وہ علم نبی تک نہ پہنچا ہو، وہ علم اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت نبی تک پہنچایا ہو۔ ایسا علم اگرچہ ایسی باتیں بہت سے لوگوں کے علم میں پہلے سے بھی موجود ہوں، ان پر غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ غیب اس علم کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے انبیاء علیہم السلام کی طرف بطور وحی علم اتارا جاتا ہے، اس پر غیب کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی مشہور و معروف تھا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے مصر کی سلطنت عطا فرمائی، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں اے محبوب جو ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تمام واقعات کسی سے نہیں سنے تھے، یہ واقعات پر غور و فکر کر کے ان کو معلوم نہیں کیا تھا، یہ واقعات آپ تک اللہ تعالیٰ نے بطور وحی پہنچائے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ نے وحی الہی پر غیب کا اطلاق کیا۔ غیب وہ علم ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام تک پہنچایا جاتا ہے، اگرچہ اس کا علم بہت سے لوگوں کو بھی ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کا علم کسی کو نہ ہو تب وہ غیب کہلائے گا۔ پھر یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر وہ بات پتہ چل گئی اب غیب نہ رہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جاننے والے کیسے ہوئے؟
تو یاد رکھیے کہ بہت سی باتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتانے سے انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، اس کے باوجود قرآن ان پر غیب ہی کا اطلاق کرتا ہے۔ اگر بات پتہ چلنے کے بعد غیب نہ رہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عالم الغیب کہنا کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو تمام معاملات کو جاننے والا ہے، ان کے نتائج پر واقف ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات کو پہلے سے جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور ظاہر کے علم کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات ایک اور بڑی قابل توجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی دنیاوی فرد سے علم حاصل نہیں کیا تھا۔ جیسے سورہ العنکبوت کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہیں تو باطل والے لوگ ضرور شک میں پڑ جاتے، لہٰذا آپ کے علم کا سب سے بڑا سورس وہ واقعات جو آپ تک پہنچائے گئے وہ وحی الہی ہے۔ آپ نے نہ ہی غور و فکر کیا، نہ ہی کسی سن کر لوگوں کو خبر دی کہ سیدہ مریم کے واقعے میں یہ باتیں ہوئی تھیں، لہٰذا یہ آپ کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے، آپ کا معجزہ ہے کہ اپنی ولادت سے پہلے کئی سو سال پہلے ہونے والے واقعات کی خبر بھی دے رہے ہیں اور بعین ہی ویسے ہی خبر دے رہے ہیں جیسے کہ وہ واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ جب سیدہ حنا اپنی بیٹی کو لے کر یعنی سیدہ مریم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچی تو وہاں پر موجود علماء کرام میں اس بات پر اختلاف ہوا کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے گا، کیونکہ سیدہ مریم کے جو والد تھے جن کا نام عمران تھا وہ انتہائی متقی، پاک پاس اور نیک شخص تھے اور بیت المقدس میں امامت بھی کرواتے تھے، لہٰذا اب ان لوگوں میں گفتگو ہوئی کہ سیدہ مریم ہمارے امام کی بیٹی ہیں، ان کی تربیت کس شخص کے ذمہ عائد ہوگی، کون اس خوش قسمت فیصلے کا مستحق ٹھہرے گا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ان کلموں کے ساتھ جن سے وہ تورات لکھتے تھے ان کلموں کو پانی کے اندر، بہتے ہوئے پانی کے اندر رکھ دیا۔ یہاں پر دو تفسیریں علماء نے بیان کی، جب انہوں نے اس کو پانی کے اندر ڈال دیا تو جو قلم کھڑی ہوگی، جس شخص کی قلم کھڑی ہو جائے گی وہ سیدہ مریم کی تربیت کرے گا۔ یہاں ایک تفسیر یہ بیان کی گئی جو بہتے ہوئے پانی کی مخالف سمت میں قلم جائے گا، جس شخص کا وہ قلم ہوگا وہ شخص سیدہ مریم کی کفالت کرے گا۔ اور یہ معاملہ سیدنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہوا، آپ نے جب اپنا قلم پانی کے اندر ڈالا تو وہ کھڑا ہو گیا، باقی لوگوں کے قلم پانی کے اندر بہہ نکلے یا گر گئے، تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت منتخب فرمائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی محبوب بندی کی تربیت فرمائیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، آپ ان کے پاس نہ تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو واقعات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں یہ آپ کا لوگوں کو خبر دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جب یہ واقعات وقوع پذیر ہوئے تو آپ ان لوگوں کے پاس بنفس نفیس موجود نہیں تھے، لہٰذا اس واقعے کا علم آپ کو وحی کے ذریعے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی الہی کے لیے منتخب فرما لیا۔ یہ آپ کی رسالت و نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وما كنت لديهم إذ يختصمون، اور نہ ہی آپ ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ قرآن اندازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کی جاتی کہ آپ ان میں سے کس زوجہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، جیسا کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ماجہ، امام دارمی کی سنن اور مسند امام احمد بن حنبل میں احادیث موجود ہیں۔ یاد رکھیے کہ قرآن اندازی جائز ہے، سنت رسول ہے، بلکہ قرآن سے احکام شرعیہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایک صحابی کے 6 غلام تھے اور وہی ان کا اثاثہ تھے، اس نے وہ سب آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم 4 رکھ لو اور 2 کو آزاد کر دو، تو انہوں نے 4 لوگوں کے نام کا قرعہ ڈالا، باقی 2 کو آزاد کر دیا، یعنی قرعے میں جن کا نام نکلا ان کو آزاد کر دیا، باقیوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلی آیت مبارکہ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
وجیحا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ، اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے مریم سے کہا، مریم تجھے اللہ نے اپنے طرف سے ایک خاص کلمے کی بشارت دی، يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ اسْمُهُ المسیح عیسیٰ ابن مریم، کہ جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بڑی عزت والے ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات کہ آپ کو اس مقام پر یہ کیوں نہیں کہا گیا سیدہ مریم کو ان اللہ یبشرکی بولد منہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا گیا بکلمات منہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر یہ کہا جاتا ان اللہ یبشرکی بولد منہ، تو عیسائیوں کو یہ کہنا بہت آسان ہو جاتا کہ یہاں پر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دیتا ہے، تو یہاں پر اضافت اللہ کی طرف کر دی جاتی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ بات محض بے بنیاد ہوتی۔ جب لفظ کلمہ کہہ دیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کی جو ولادت ہوئی وہ عام طریق سے ہٹ کر ہوئی، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا اور پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے، نام مبارک عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، یعنی آپ جب لوگوں کو چھوتے اس سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے امراض میں شفا عطا فرما دیتے۔ مسیح اصل میں مسح کرنے سے ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے سر کا مسح کیا، اپنے سر کو چھوتے ہیں، اور چھو کر وضو کا ایک حصہ ہے سر کا مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ تو آپ اپنے برکت والے ہاتھوں سے اندھوں کو بینا کر دیتے۔ جس شخص کی پیدائشی طور پر آنکھ نہ ہوتی، آپ اپنے مبارک ہاتھ اس کی آنکھوں کے مقام پر رکھتے، اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بھی پیدا فرما دیتے اور اس میں بینائی بھی پیدا فرما دیتے۔ اور کوڑی یعنی ایسے امراض جو اس دور میں لا علاج کہہ دیے گئے تھے، تصور کیے جاتے تھے، اطباء نے ان علاجوں، ان بیماریوں کے لیے ناممکن کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ آپ کے مبارک ہاتھ سے کوڑیوں کو بھی شفا عطا فرمائی اور آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا۔ ان مردوں کی تعداد کتنی ہے یہ اگلی آیت مبارکہ میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کو ابھی بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کا نام عیسیٰ ابن مریم رکھا، وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں عزت والے تھے۔ بغیر باپ کے آپ کی ولادت ہوئی، اور عیسیٰ ابن مریم، یہاں پر ایک بات خاص ہے کہ آپ کی ولادت چونکہ عام طریق سے ہٹ کر ہوئی تو اس لیے آپ کو والدہ کی نسبت سے بلایا جاتا ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ جبکہ قرآن میں سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلایا جائے، یہ اللہ کے نزدیک انصاف کے زیادہ قریب ہے، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے۔ لیکن یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ آپ عیسیٰ ابن مریم ہیں، تو معلوم ہوا کہ آپ کی ولادت عام طریق سے ہٹ کر ہوئی، صرف والدہ کے ذریعے ہی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظہر تھے۔ عیسیٰ ابن مریم وجیحاً فی الدنیا والآخرہ، فرشتوں نے کہا مریم آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا جو دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا۔ اس میں سیدہ مریم کے لیے تسلی تھی، ایسا بیٹا کہ جو بن باپ کے دنیا میں آئے یہ اس کے لیے باعث رسوائی ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خاص عزت اور رفعت کا معاملہ فرما رکھا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی عزت ہوگی۔ دنیا میں عزت یہ ہے کہ آپ نے والدہ کی گود میں کلام کر کر دشمنوں کو خاموش کروا دیا، اور ان کی عظمت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے خوان نازل فرمایا، یعنی جنتی کھانا نازل فرمایا۔ وہ اندھوں کو بینا کر دیتے تھے، یہ بھی آپ کی عزت تھی، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے بچانے کے لیے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اور پھر آخر زمانے میں یعنی قرب قیامت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر اتارا جائے گا. اس وقت ساری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت عام ہوگی. آپ اسی شریعت پر فیصلہ دیں گے اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر سلام عرض کریں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرمائے گا, اور آپ کو قبر اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل متصلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی جائے گی. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اور مقرب بندوں میں سے ہوں گے. مقرب کا مطلب ہوتا ہے قرب خاص والے لوگ, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ, نیکیوں کے کام میں سبقت لے جانے والے یہی لوگ ہیں قرب خاص والے, یعنی اللہ کے مقرب, جیسا کہ انبیاء ہیں, ملائکہ مقربین ہیں, اولیاء صدیقین, اولیاء صالحین صدیقین کا گروہ ہے. ارشاد فرمایا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, وہ لوگوں سے جھولے میں گفتگو کریں گے, بڑی عمر میں بات کریں گے, اور خاص بندوں میں سے ہوں گے. وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر شان بیان کی گئی. آپ نے اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا, اپنی والدہ کی گود میں کلام کیا اور اعتراض کرنے والوں کے منہ بند کر دیے. آپ نے اپنی والدہ کی طہارت پر گواہی دی. یہاں پر ایک بات ضمنی طور پر میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ کی والدہ پر الزام لگا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قوت گویائی عطا فرمائی, آپ نے اپنی والدہ کی گود میں ہی کلام کر اپنی والدہ کی طہارت کی گواہی دی. اور جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام کا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی طہارت پر گواہی دی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم, سیدہ عائشہ کی یہ عظمت, یہ شان بلا شک و شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے. سیدہ مریم بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, قابل عزت ہے, ایک نبی کی ماں ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے لیے قرآن میں گواہی کا آ جانا یقیناً یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے, اس جیسی کوئی اور عظمت نہیں ہو سکتی. آپ نے والدہ کی گود میں کلام کیا, گفتگو فرمائی, ان لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیے. اس وقت آپ کی عمر مبارک 3 دن تھی. آپ نے 3 دن کے ہو کے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لایا ہوں, اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نبی, مقرب نبی بنایا ہے. وَقَحْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کو آسمان سے زمین پر اتارا جائے گا اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال ہوگی, اور دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا. دجال کے ظہور کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کلام فرمائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے. آپ کا یہ کلام کرنا بطور معجزہ ہے کہ آپ نے والدہ کی گود میں کلام کیا اور آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہوئے. ارشاد فرمایا قالت ربی ان یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکن. مریم نے عرض کیا میرے رب, میرے ہاں اولاد کی ولادت کیسی ہوگی, کیسے ہوگی, مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں. اللہ نے فرمایا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے ہو جا, تو وہ کام ہو جاتا ہے. جب سیدہ مریم کو فرشتوں نے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو سیدہ مریم پریشان ہو گئیں کہ یہ معاملہ کیوں کر ہوگا, کیسے ہوگا. یہاں پر اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے, یاد رکھیے یہ اللہ کی قدرت پر اعتراض نہیں ہے. اللہ کی قدرت پر نہ ہی ایک ولیہ سے یہ بات ممکن ہے کہ وہ اللہ کی قدرت پر اعتراض کرے. یہ اس کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معاملہ کس کیفیت کے ساتھ ہوگا, یہ کیسے ہوگا, اس کیفیت کا سوال ہے. فرشتوں نے کہا اس کی فکر نہ کر, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امور پر غالب ہے کہ وہ اگر آدم علیہ السلام کو اور سیدہ حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں جو پریشانی کا سبب ہو تیرے لیے. اللہ تعالیٰ جب کسی معاملے کو فرمانا چاہے ہو جا تو پھر وہ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر اس کائنات میں جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اگر آپ ایک پتے کو دیکھیں کہ شہتوت کا ایک پتا ہے اور بکری اگر اس پتے کو کھائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے۔ اسی پتے کو اگر ریشم کا کیڑا اپنے استعمال میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لعاب سے ریشم کا دھاگا پیدا کر دیتا ہے۔ پتا ایک ہے لیکن اس کے طبعی خواص جدا جدا ہو جاتے ہیں کہ جب کیڑا کھائے تو اس سے ریشم کا دھاگا پیدا ہوتا ہے، اگر وہی پتا ہرن کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ناف میں کستوری پیدا فرما دیتا ہے۔ ایک ہی پتے سے 3 مختلف خواص کا ظاہر کرنا، یہ بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ ایک اور مثال دے کر پھر میں اپنے موضوع کی طرف لوٹتا ہوں کہ ایک شخص نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پر سوال کیا کہ یہ درخت کا طبعی تقاضا ہے کہ وہ اوپر کی طرف بڑھتا ہے، خود بخود اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ تو نہیں نظر آتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اس کا طبعی تقاضا ہے تو پھر اس کی جڑ نیچے کی طرف کیوں بڑھتی ہے اور تنے اوپر کی طرف بڑھتے ہیں؟ 2 مختلف اطراف میں لکڑی کا بڑھنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ معاملہ طبعی تقاضوں کے تحت نہیں، کسی خاص قدرت کے تحت چل رہا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا۔ میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبریں دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھو۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کا علم عطا فرمائیں گے اور حکمت، تورات اور انجیل کا علم۔ تورات اور انجیل کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ نے پچھلے احکامات جو تھے ان کو منسوخ فرمایا، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے کے در پہ ہوئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا، اور یقیناً جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ معجزات لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مٹی کا ایک پرندہ لے کر اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ایک پرندہ بنا دیتے اور اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑ جاتا۔ مفسرین کی رائے ہے کہ وہ چمگادڑ بن جاتی تھی۔ چمگادڑ اس لیے کیونکہ وہ اپنے اندر بہت سے عجیب و غریب خواص رکھتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ہنستی بھی ہے، اس کی چھاتی میں، مادہ کی چھاتی میں دودھ بھی ہوتا ہے، وہ بچے بھی جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ بات قطعاً نہیں پائی جاتی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں اور وہ اپنے بچوں کو جنیں، کیونکہ دوسرے جانور انڈے دیتے ہیں اور ان انڈوں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ چمگادڑ میں یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ کوڑیوں کو شفا دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس شخص کے پاس جس پر برس کا مرض ہوتا، آپ اس کے پاس جاتے اور اس پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ بطور معجزہ اس شخص کو شفایاب کرتے۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع بھی ہوتا تھا۔ آپ دعا فرماتے، اپنا ہاتھ اس مقام پر رکھ کر اللہ تعالیٰ اس شخص کو شفا عطا فرماتے۔ اس کے بعد مردوں کو زندہ کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، آپ نے 4 مردوں کو زندہ کیا، جن میں پہلا مردہ آزر نام کا شخص تھا جو آپ سے مخلصانہ محبت رکھتا تھا۔ آپ اس سے 3 دن کی مسافت پر تھے، جب اس کا انتقال ہوا، جب آپ اس کے گھر پہنچے تو اس کو مرے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے۔ آپ نے اس کی قبر پر جا کر اسے آواز دی کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ آزر زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا، بہت طویل مدت تک زندہ رہا، اللہ نے اس کو اولاد بھی دی۔ دوسرا ایک بوڑھیا کا لڑکا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے جس کا جنازہ گزر رہا تھا،
آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا، پھر زندہ رہا، اس کے گھر بھی اولاد ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھا سام بن نوح، جن کی وفات کو ہزاروں برس ہو چکے تھے، ان کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جائیے، اللہ کے حکم سے اپنی قبر سے باہر آئیے۔ تو وہ جب اپنی قبر سے باہر نکلے تو مارے دہشت کے ان کے بال سفید ہو گئے۔ یہ خوف تھا کہ کہیں قیامت قائم نہیں ہو گئی، مجھے قبر سے باہر نکلنے کا جو حکم دیا گیا، ممکن ہے یہ قیامت کے سزا و جزا کے معاملات کی وجہ سے ایسے ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے خوف سے ان کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو بھی زندہ فرماتے کہ اٹھ جا اللہ کے اذن سے، وہ احیی الموت باذن اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو عیسائیوں نے الوہیت کا عقیدہ بنا رکھا ہے، یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ آپ اللہ کے اذن سے زندہ کرتے تھے، اور جو خدا ہو وہ کسی کے اذن سے مردوں کو زندہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذاتی قدرت سے، اپنی ذاتی علم سے تمام معاملات فرمانے والا ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو معاملات بھی کیے، یہ معاملات اللہ کی عطا سے تھے، اور جتنا اللہ نے چاہا اتنا ہی آپ سے ظاہر فرمایا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بَيُوتِكُم۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں جو چھپا کر آتے تھے، کھا کر آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی بھی خبر دے دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مزید ارشاد فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئیں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات کتاب کی تصدیق کے لیے تشریف لائے اور اس کے بعض احکام کو منسوخ بھی فرما دیا۔ چنانچہ وہ چیزیں جو شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھی، جیسے اونٹ کا گوشت اور کچھ پرندے، تو آپ نے انہیں حلال فرما دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاء علیہم السلام یہ اللہ کے اذن سے حلال اور حرام کرنے کا منصب بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ وہ نبی ہیں جو تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں اور حرام اور خبیث چیزوں کو حرام فرما دیتے ہیں۔ آپ ہمیں ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یہ فرمانا کہ اپنی بندگی، آپ نے اپنی بندگی کا اظہار فرمایا، اپنی عبدیت کا اظہار فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آپ اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ آپ کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد عقیدہ تثلیث بن جائے گا۔ آپ نے پہلی اس نظریے کی تردید فرما دی کہ اللہ میرا رب ہے اور سب کا رب، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے تو آپ صلیب کو توڑ دیں گے اور لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائیں گے جو وہ آپ کے لیے بنائے بیٹھے ہوں گے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار کون ہوگا؟ مخلص ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے، آپ اس پر گواہ ہو جائیں، یقیناً ہم مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں، آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، اتنی روشن بینات آیات دیکھ کر بھی، آپ کے معجزات دیکھ کر ان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے احکامات کو منسوخ فرما دیا تھا جو تورات میں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعوت یہودیوں پر بہت شاق گزری، ناپسند آئی ان کو، وہ آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ اس پر 12 لوگ جو مخلصین میں سے تھے انہوں نے آپ کی مدد کا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لہٰذا ان 12 افراد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا یہودیوں کی طرف سے۔
اللہ نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا، دھوکے کے ساتھ آپ کے قتل کا انتظام کیا، ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا اور وہ کچھ لوگوں کو لے کر آپ کے مکان کے گرد محاصرے کے لیے پہنچا۔ جب وہ آپ کے مکان میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس شخص پر ڈال دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یہاں پر لفظ جو مکر ہے یہ خفیہ تدبیر کے معنوں میں، جب یہ اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو معنی دھوکا اور فریب نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ اللہ کے لیے معنی استعمال ہوگا لفظ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایع نشان اس کا مطلب کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ ترکیب خفیہ تدبیر کی، انہوں نے خفیہ پلان بنایا، انہوں نے خفیہ سازش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم پھانسی چڑھا دیں یا سولی چڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اگلی آیت مبارکہ کی تفسیر میں انشاءاللہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ عرض کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے اٹھایا گیا، آپ آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، آپ واپس تشریف لائیں گے، اور اس پر ہونے والے اعتراضات کے تفصیلی طور پر ہم جوابات دیں گے، کیونکہ ایک بد مذہب فرقے کی بنیاد ہی انہی تعویلات پر قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور جو عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے وہ فلاں شخص تھا۔ انشاءاللہ اس فتنے کا صد باب بھی ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فہم اور نور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہا